ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام بھی فرمایا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہوں، میں نے بھی گناہ کیا تھا اور میں اپنی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تیری حاجت پوری کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس سے ملے اور یہ فرمایا کہ اے ابلیس، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ابلیس کو کہو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے، اگر وہ اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے دوبارہ پھر تکبر کیا اور غصے میں آ کر کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہری حیاتی میں بھی سجدہ نہیں کیا تھا، تو اب میں کس طرح کر سکتا ہوں جبکہ وہ قبر میں جا چکے ہیں۔ پھر ابلیس نے یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ، میرے حق میں اپنے رب کے حضور آپ نے سفارش کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا مجھ پر کچھ حق ہے، لہٰذا آپ 3 موقعوں پر مجھے یاد کر لیا کریں۔ ہلاکت کی 3 ہی جگہیں ہیں۔ نمبر 1، غصہ کے وقت مجھے یاد کریں، اس لیے کہ اس وقت میرا چہرہ آپ کے چہرے میں ہوگا اور میری آنکھیں آپ کی آنکھوں میں لگی ہوں گی اور میں اس وقت آپ کے خون میں دوڑ رہا ہوں گا۔ نمبر 2، اسلام و کفر کے درمیان جنگ کے وقت مجھے بھی یاد کریں کہ اس وقت بھی میں ہی انسانوں کے پاس آتا ہوں اور اس کو اس کی اولاد، بیوی بچے یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے۔ نمبر 3، نامحرم عورت کی مجلس میں بیٹھنے سے گریز کریں، کیونکہ میں اس کا آپ کے پاس اور آپ کا اس کے پاس قاصد بنا ہوا ہوتا ہوں۔ ابلیس کی توبہ کے حوالے سے ایک دوسری روایت اس طرح بھی ملتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد زمین کے ایک حصے پر لنگر انداز ہوئی تو آپ نے کشتی کے آخری حصے میں ابلیس کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تیری وجہ سے ہی زمین کے اوپر عذاب آیا ہے اور تیری ہی وجہ سے زمین کے لوگ برباد ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر ابلیس نے حضرت نوح سے کہا کہ میں کیا کروں؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ تو توبہ کر لے۔ اس پر ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ کیا ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے نوح، ابلیس سے کہو کہ اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ میں نے تو ظاہری حیاتی میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا کیا، تو اب میں مرنے کے بعد ان کی قبر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ابلیس نے اس مرتبہ پھر تکبر کیا، غرور کیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو بھی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔